مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ ابھی عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا۔ کورونا کے مریض سے گلے مل رہے ہیں، جھپیا پا رہے ہیں کہ ہو جائے گا تو پھر وینٹیلیشن کا انتظام کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب بن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا، اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو۔ تو ہاں، اب جو میں بات کر رہا تھا، جب توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی، بری سنائی گئی ہے، تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا، گفٹ دیا نا۔ تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کیا، یہ آپ نے معاف کیا ہے، تو بتایا اللہ نے، تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا، یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تو یہ سارا مال صدقہ۔ یہ توبہ بھی کیا ہے، تبھی تو یار یہ صحابہ تھے بڑے خاندانی۔ عرب کو آپ جو اس دور میں عرب تھے نا، بعض مورخین ان کا بہت ہی بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ بڑے ایسے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی، ان میں کچھ برائیاں ضرور تھیں مگر بلڈ کیا تھا، کیونکہ خاندانی لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ کل قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ بنی اسرائیل کو میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا، مگر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی قیادت اللہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی بھی نہیں تھے، ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل دے دی۔ کیسے نالائق تھے نا، کہیں سے بھی خاندانی چیزیں تھیں ان کے اندر چند ایک کو چھوڑ کر، چند ایک کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں اکثریت کیا تھی، جس بات کا حکم دو یہ ہر بات میں، اور یہ سخاوت تو تھی نہیں۔ لیکن ادھر صحابہ کو دیکھو کیسا برداشت کیا انہوں نے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں نے گناہ کیا تھا، تو پہلی بات تو یہ کہ میں ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، تو یہ غلطی ہو گئی تو بس میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی تو معاملہ کیا ہو گیا، کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ توبہ کر لو تو اللہ کیا کر دیتا ہے، معاف۔ ہماری تو ایسے ہی توبہ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوئی بلکہ اتنا بھی نہیں تکلف، استغفر اللہ، بس چلو سب کیا ہو گیا، معاف۔ اتنا بھی کم بخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چلو یار اتنا بھی کر لینا، یہ بھی نہیں کرتے، اللہ تو اس میں بھی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کر، یہاں تک بھی نہیں آ رہے۔ تو پہلی بات کعب ابن مالک کہہ سکتے تھے کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ایک غلطی ہوئی، اور ویسے تو غلطی ساری زندگی بھی جہاد نہ کیا ہو، ہر دفعہ ہی انکار کیا ہو، تو جتنے بھی بڑے گناہ ہوں ایک توبہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے، معاف۔ تو مسئلہ تو یہی ہے، علماء سے سنا ہے مسئلہ تو یہی ہے، بس 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت، توبہ کر لو کیا ہو جائے گا، معاف۔ اور واقعی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرو، یعنی عزم کرو آئندہ نہیں کروں گا، نہ اتنا نہیں، بلکہ ساری جنگوں میں شریک، اور اس کے بعد بھی پھر 40 دن جو بائیکاٹ ہوا اس میں جو ٹینشن ہوئی ہے،
کہہ سکتے تھے کہ چلو میں نے توبہ بھی کی اور دنیا میں اس کی گناہ کی سزا بھی اللہ نے دے دی. جو 40 دن میں ٹینشن میں کہ نبی کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے, میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو ٹینشن 40 دن میں نے گزارے, اور پھر ایک بادشاہ نے مجھے لیٹر بھیجا, اس کو میں نے جلا دیا, یہ بڑی آزمائشوں سے گزر گیا, اب تو میں دودھ کا دھلا ہوا بالکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہوں, اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نا نا نا, خاندانی لوگ بھائی, مال سے محبت. جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے. ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے, یہ مطلب تھوڑی ہے. شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے, تو انسان گھوم جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے, اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے. دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے. یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا. او بھائی, شیطان نے ان کو روکا ہے, ورغلایا, لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی. ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے. میدان جہاد میں نکل گئے, زندگی جہاد میں گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ وہ تو عرب کے سردار تھے, وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے کھاتے, ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا. انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے غلط کیا, میں دیر سے مسلمان ہوا, اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تلوار لے کے میدانوں میں نکل گئے, اور اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر گئے میدان جہاد میں کہ میں اگر میدان میں بھاگ گیا تو میری بیوی مجھے آر دلائے گی. یہ قربانی جس نے دی ہو اس کے بارے میں نیگیٹو کلپ بنا بنا کے ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا, یہ بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو خیر, حضرت کعب ابن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہا ہوں. یہ تعویل بھی نہیں کر رہے کہ نہیں ایکچولی وہ مال کی وجہ سے تو نہیں, وہ تو ایک ویسے ہی میرا بزنس تو ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اتنے لوگ ہیں تبوک میں جانے والے, میں نہیں گیا تو کیا ہوگا. نا, پوری اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, اس مال نے مجھے روکا ہے, تو اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اس مال کی ایسی کی. بولو بھائی, یہ میری اپنی زبان ہے نا. ابھی آپ حدیث گوگل میں ایسی کی تیسی لکھ کے تلاش کر رہے ہیں, حدیث نمبر, کچھ ہمارے اپنے ترجمے بھی ہوتے ہیں جو اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی. تو اس مال کی کیا ایسی کی, پورا مال صدقہ. کوئی کر سکتا ہے یار, بولتے کیوں نہیں یا رسول اللہ, پورا مال صدقہ, جہاں چاہے خرچ کریں. یہاں بھی ہم پیر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں لے آ بھائی, کیا کر لے بھائی, لے آ. آج تو بڑا جوش میں, مرید نے آج جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور جوش میں بھی ہے, لے آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, کیونکہ آپ جانتے تھے یہ مخلص صحابی ہیں, ان کے بیوی بچے بھی ہیں, چلو ایک ان سے کوتاہی ہوئی تھی تو اب کیا ہے, یہ تو اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں مگر میں نے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کر. فرمایا نا, پورا مال نہیں. پھر پتہ نہیں آدھا مال کیا یا 1/3 کیا یا کیا کیا, مجھے اس وقت حدیث پوری ذہن میں نہیں. منع کیا ان کو کہ نہیں پورے مال نہیں صدقہ کرو, کچھ حصہ مال کا, کچھ حصہ ان سے صدقہ کروایا, تو باقی رہنے دو, استعمال کرو. تو بھائی کیا بات تھی, کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ بات ساری, یہاں آئی کہاں سے؟ واقعہ کون سا سنا رہا تھا؟ ڈائری رکھ کے بیٹھا کریں میرے سامنے, کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین, ہے شخصیت پرستی. ہاں, اس پر بات چل رہی تھی کہ اسلام میں شخصیت برائے شخصیت نہیں ہے, اصل کون ہے؟ اللہ. اس کی رضا مقصود حقیقی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ام نجعل المسلمین کالمجرمین, جو میری مان کے چلے گا, جو نہیں مان کے چلے گا, تم کیا سمجھتے ہو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ 2 قسم کے نظریات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کچھ تو یہ تھے جو کہتے تھے کہ حساب و کتاب سرے سے ہے ہی نہیں, اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اسباب ہیں, ہم ترقی یافتہ ہیں, ہمارے پاس علم ہے, یہ سب حکومت ہمارے پاس ہے, تو اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے, لہذا آخرت میں بھی ہم زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوں گے. یہ دونوں نظریے آج بھی پوری طرح موجود. لوگ گوروں کی ترقی سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یار اصل تو وہ مسلمان وہ ہیں, اصل مسلم تو وہ ہیں, انسانیت کے اصل خیر خواہ تو وہ ہیں جو غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے. لہذا میں نے خود سنا ہے لوگوں کو, اصل تو یہ سائنسدان جائیں گے جنت میں جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی. نیوٹن جائے گا, آئنسٹائن جائے گا, بڑی خدمت کی انسانیت کی انہوں نے. بلب ایجاد کیا تھا نا ایڈیسن نے, ایڈیسن ہی تھا نا, کوئی اور تو نہیں تھا بھائی, پتہ ہی نہیں. ایڈیسن وہ بیٹھے ہیں ماسٹر صاحب, ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا, کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, تو ان کی دنیا میں بھی عزت ہے تو آخرت میں بھی عزت ہوگی. تو اللہ نے اس پہ بھی عنایتوں میں رد کیا ہے کہ دنیا کی